آج سے 25 سال پہلے سن 1994 میں فقہی سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے پہلی بار حاضر ہوا۔ حضور محدث کبیر کی تنقیح، آپ کی تدقیق اور باریک بینی اور پھر بحث و مباحثہ جس انداز سے لوگوں نے دیکھا اور ایک ایک مسئلے پر ایسی جرح و قدح اور اس طریقے سے آپ نے تدقیق اور تحقیق کے دریا بہائے، اسی موقع پر اسی صاحب نے کہا تھا کہ محدث کبیر تنقیح کے بادشاہ ہیں۔ جو کل تک تنقیح کا بادشاہ تھا، آج بادشاہ کے چپراسی کی حیثیت بھی تمہارے نزدیک غالباً نہیں ہے۔ یہ انقلاب کیوں آ گیا؟ نظریں بدل گئیں تو نظارے بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب گفتگو ہو رہی تھی شیئر بازاری کے حوالے سے، گفتگو ہو رہی تھی انشورنس کے حوالے سے، جیون بیمہ کے حوالے سے، اور جب حضور محدث کبیر کے سامنے لا کر کے انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا اور اعتراض در اعتراض حضور محدث کبیر نے ایک جملے پر جب فقہیات کی روشنی میں گفتگو شروع کی، سب حیران و پریشان تھے اور ان کو کہنا پڑا کہ یہ صرف فقیہ ہی نہیں ہے بلکہ اپنے دور کا ممتاز الفقہا ہے۔ جو ممتاز الفقہا ہو، جو محدث کبیر ہو، اگر کوئی اسے آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو گویا یہ ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب نے فرمایا کہ یہاں عید کر رہے ہیں اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ مطلع صاف تھا، وہ عید غلط ہوئی، وہ کسی اور جگہ کی بات نہیں، وہ میرے شہر خلیل آباد ہی کی بات ہے۔ ایک صاحب نے خلیل آباد سے یہاں فون کیا اور کہا کہ آپ بتائیے مطلع کیسا تھا، شہادت کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مطلع تو یہاں پر صاف تھا، اس لیے وہ شہادت صحیح رہی۔ بعد میں جب میں نے معلوم کیا تو وہی بات ثابت ہوئی جو ابھی حضرت نے فرمائی ہے کہ انہوں نے بھی عید جمعرات ہی کو کی۔ اب اس کو نفاق کہا جائے کہ کیا کہا جائے کہ ایک طرف تمہارے نزدیک عید صحیح نہیں ہے اور دوسری طرف تم عید کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں شریعت نہیں پیاری ہے، تمہیں اپنی طبیعت پیاری ہے۔ جب تم نے چاہا حضور محدث کبیر سے بغض ظاہر کر دیا اور جب دیکھا کہ حالات کچھ اور ہیں تو انہی کے صف میں مل کر کے تم بھی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ رفیقان محترم، اس وقت ہم لوگ جس مسجد میں بیٹھ کر یہ عظیم الشان پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں، یہ مسجد بھی حضور محدث کبیر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ گھوسی کو حضور محدث کبیر کی ذات نے پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے۔ وقار کی نظر سے گھوسی کی سرزمین کو اگر لوگ دیکھتے ہیں تو جب گھوسی کا ذکر آتا ہے تو حضور محدث کبیر کا سراپا لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضور محدث کبیر نے گھوسی کو وہ نعمتیں دی ہیں، علماء کا ایک جمع غفیر دیا ہے۔ آج پورے ہندوستان میں جب کسی شاندار خطیب کو بلانے کی بات کی جاتی ہے، بدعقیدوں سے مناظرے کی بات کی جاتی ہے، تو جن چند شخصیتوں پر لوگوں کی نظریں ٹھہرتی ہیں انہی شخصیتوں میں سے حضور محدث کبیر کے شاگرد رشید مناظر اہل سنت مفتی شمشاد صاحب پر بھی لوگوں کی نظریں جاتی ہے۔ پورے ہندوستان میں کہیں بد مذہبوں کا جواب دینے کی بات آتی ہے، بلکہ بڑے بڑے اداروں کے بیچ میں کوئی پہنچ کر کے اگر اہل سنت کو چیلنج کرتا ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی ان کا جواب دینے کے لیے پہنچتا ہے تو وہ گھوسی کا شہزادہ مناظر اہل سنت جو شاگرد رشید ہے محدث کبیر کا مفتی شمشاد صاحب کی ذات پہنچتی ہے۔ جب بدعقیدوں کے جواب کی بات آتی ہے تو لوگوں کی زبانیں گنگ رہتی ہیں، اور جب استاذ پر کیچڑ اچھالنے کی بات آتی ہے تو فوراً ویڈیو بنا کر کے لوگ اس کو نشر کرتے ہیں۔ میں نے 3-4 روز پہلے ایک مقولہ پڑھا، المصیب اشیاخی کالباعث
अन हत्फिही बिज़ल्फी, इसका तर्जमा भी उसमें लिखा हुआ था, अल-मुसीब बिअश्याखी, अपने शयूख अपने असातिज़ा के साथ बदसलूकी करने वाला उस बकरी की तरह है जो अपने खुर से अपनी मौत का सामान फराहम करती है। जो लोग अपने मशाइख अपने असातिज़ा के साथ बदसलूकी करते हैं और बिला वजह बदसलूकी करते हैं, वो उस बकरी की तरह है जो अपने खुर से अपनी मौत का पैगाम खुद लेकर के आती है। हुजूर मुहद्दिस कबीर, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। पूरे शर्क़ व ग़र्ब में आप हिंदुस्तान के जिस खित्ते में चले जाइए, मैंने इस दौरान मुखालिफीन से भी पूछा, आप बताइए मुहद्दिस कबीर के मेयार का कौन है, इल्म हदीस में उनके मेयार का कौन है, इल्म फ़िक़्ह में उनका हमपल्ला कौन है, तक़वा और तहारत और एहतियात में उनके बराबर कौन है, हक़ गोई और बेबाकी में उनका मद्दे मुक़ाबिल कौन है, और इस उम्र को पहुँच करके मसलक का दर्द रखकर कौम में जाने वाला, इस उम्र में अपने आराम को तजने वाला कौन है, तो बरजस्ता कहते हैं कोई और नहीं, मुहद्दिस कबीर है। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, ये शान मुहद्दिस कबीर की है। अकेले हैं मगर हुजूर ताजुश शरिया की ज़बान में ये तन्हा नहीं है, एक अंजुमन है। एक अंजुमन का नाम मुहद्दिस कबीर है, इल्म की एकेडमी का नाम मुहद्दिस कबीर है, तक़वा और तहारत के बुलंद मीनार का नाम मुहद्दिस कबीर है, फज़ल और हिकमत के चमकते चाँद और सूरज का नाम मुहद्दिस कबीर है। जो चाँद पर थूकता है, थूक चाँद पर नहीं जाता है, खुद उसके मुंह पर आता है। लोग देख रहे हैं जिल्लत कौन उठा रहा है और किसकी बारगाह में लोग अकीदतों के फूल निछावर कर रहे हैं। रफ़ीक़ान मोहतरम, हम और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आज हमारे दरमियान हुजूर मुहद्दिस कबीर जलवा फरमा है। जब कोई मुश्किल मसला पेश आता है तो हम मुहद्दिस कबीर की तरफ रुजू करते हैं। हमने बददियानतों की बददियानती को भी देखा है। चांद रात में जबकि हमने 10 बजे के करीब अपने शहर खलीलाबाद से यहाँ शहादत के लिए भेजा, 12 बजे के करीब रात में मेरे एक उस्ताद मोहतरम का फ़ोन आया। फरमाने लगे, मौलाना मैं ज़रा मुतरद्दिद हो गया, शक व शुबहे में पड़ गया हूँ। मैंने कहा हज़रत क्या बात है? उन्होंने फरमाया मैंने शहादत के लिए घूसी भेज दिया है, लेकिन फलां साहब ने फ़ोन पर जब मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि 3-4 लोगों की शहादत गैर मोतबर है, तभी से मैं परेशान हूँ, करूँ तो क्या करूँ। उनकी इस बात से मैं शक में पड़ गया हूँ, शहादत के लिए तो मैंने भेज दिया है। हमने कहा हज़रत कहाँ से बताया? कहा वो कह रहे थे बहार शरीयत में लिखा हुआ है कि जब मतला साफ हो तो ऐसी सूरत में कसीर लोग चाहिए, इसलिए कसीर तो है नहीं 4, तो मैं तरद्दुद में पड़ गया हूँ। मेरे बगल में बहार शरीयत रखी हुई थी। मैंने कहा हज़रत अगर इजाज़त हो तो आगे का जुमला भी मैं अर्ज़ कर दूँ। फरमाने लगे क्या है उसके आगे, ये मसला और भी तफसील से कुछ बताया गया है। मैंने कहा हाँ, बहार शरीयत में आगे ये भी लिखा हुआ है कसीर लोग चाहिए, और कितने लोग चाहिए ये काजी से मुताल्लिक़ है, जितने से उसको गालिब गुमान हो जाए वो फैसला दे देगा। जो ही मैंने ये इबारत पढ़ी तो फरमाते हैं कि ये तो मसला ही बदल गया, मुझको तो उतना ही बताया गया था। मैंने कहा मैं तकरीबन 25 साल से जानता हूँ जो लोग इस तरह की बददियानती करते हैं उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है। एहतियात इसलिए की जाती है कि जमात का शिराज़ा मुंतशिर ना हो, लेकिन जो लोग जमात का शिराज़ा मुंतशिर कर रहे हैं उन फितनों को बेनकाब करने के लिए हमारे मुफ्ती शमशाद तन्हा काफ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ, मतलब कि इबारत को सुना दिया और जो अपने मुखालिफ इबारत थी उस पर हाथ रख दिया। अभी गुज़श्ता साल लॉकडाउन के जब इब्तिदा हुई है, जुमा का मसला आया, इज़्न आम का मामला आया, सारी किताबों में लिखा हुआ है कि अगर लोग मस्जिद में इकट्ठा हो गए और दरवाज़ा बंद कर लिया तो जुमा नहीं होगा।
بہار شریعت میں بھی یہ لکھا ہوا، اس وقت نہ انہیں بہار شریعت یاد آئی، نہ اس وقت انہیں فتاوی رضویہ کی بات یاد آئی، نہ انہیں فتاوی عالمگیری کی بات یاد آئی، نہ انہیں اور کتب معتبرہ کی بات یاد آئی، چونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیتے ہیں، مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم ہیں وہ چہرہ دیکھ کر فتویٰ نہیں دیتے بلکہ کتاب دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں۔ جو لوگ چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیں گے، چہرہ بدلے گا، فتویٰ بدلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فتوے بدلتے رہتے ہیں۔ جب کوئی پوچھتا ہے فلاں کی تعریف کیا ہے تو جواب دیتے ہیں یہ کفر ہے، تجدید ایمان لازم ہے، مگر جب چہرہ بدل جاتا ہے تو کل تک جو بات کفر تھی بعد میں وہی بات ایمان بن جاتی ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کو عمر طویل عطا فرمائے۔ ان کے فیض و برکات سے عالم اسلام یوں ہی مستفیض ہوتا رہے۔ یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ حضور محدث کبیر رب کا ایک عظیم تحفہ ہیں، جماعت اہل سنت کی شان ہیں، جماعت اہل سنت کی آبرو ہے، فقہ حنفی کے سچے ترجمان ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نگہبان اور پاسبان ہیں۔ جو ان سے ٹکرائے گا وہ چور چور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔